رمضان کا مبارک مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج سعودی عرب میں چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، کوئی میں نے واٹس ایپ پر ابھی خبر نہیں دیکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے ملک میں چاند نظر آ جائے اور پہلا روزہ ہم پرسوں سے انشاءاللہ رکھیں۔ اس مبارک مہینے کے استقبال کے طور پر، اس کے ویلکم کے طور پر، اس کے سواگت کے طور پر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہماری اور آپ کی ایک عادت ہے، ہمارے گھر میں جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو ہم اس مہمان کے حساب سے تیاری کرتے ہیں۔ کچھ نہیں کرتے تو کم سے کم اپنے گھر کو، اپنے کمرے کو، اپنے آنگن کو، اپنے مہمان خانے کو ہم صاف کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا مہمان آ رہا ہے، وہ ایک اچھا میسج لے کر کے جائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ یہ بھی ایک مہمان بن کے آ رہا ہے، اور یہ اتنا مبارک مہمان ہے کہ جب یہ مہینہ آتا تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری سناتے تھے۔ آپ بتاتے تھے صحابہ کو کہ بہت بہترین مہینہ آ چکا ہے، بہت برکت والا مہینہ آ چکا ہے۔ نسائی کی صحیح روایت ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے فرماتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ۔ اے میرے صحابہ، رمضان آ چکا ہے، برکت والا مہینہ آ چکا ہے، اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ تفتح فی ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فی ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فی مردۃ الشیاطین، اور اس مہینے میں سرکش قسم کے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، اللہ کی قسم اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا، جو اس رات کی بھلائی سے محروم ہو گیا، وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ یہ مبارک مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہم رمضان میں انٹری کرنے جا رہے، رمضان میں داخل ہونے جا رہے، ہمارا حال کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں دنیا میں ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے، ہم اچھا کپڑا پہنتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، آنگن کو سجاتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور ہم اور آپ اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے دل گندگیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس مہمان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اور اس مہمان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو سب سے پہلا کام یہی کرو کہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، پچھلے سال وہ ہمارے بیچ میں تھے، اس سال وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔ ان میں بزرگ لوگ بھی ہیں، 80-90 سال کے ہو کر کے اللہ کے پاس چلے گئے، اور ایسے بھی لوگ آپ کے بیچ میں رہے ہوں گے جو بالکل نوجوان تھے، ینگ تھے، اور کسی بیماری میں، کسی حادثے میں، کسی ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجھے یاد ہے اسی جھارکھنڈ کے علاقے میں ایک مہینہ بھی شاید نہیں ہوا ہوگا، دیوگھر کے علاقے میں میرا پروگرام تھا، اور اگلے دن مجھے بنارس جانا تھا، صبح میری کلاس کا معاملہ تھا،
وہاں بھی ایسا ہی ہوا. رات میں 11 بجے تک میری تقریر ہوئی اور وہاں رات بھر کا پروگرام نہیں ہوتا. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے مولانا آپ کی تقریر آخری ہوگی اور آپ کر کے نکل جائیے گا. 4 ویلر سے میں وہاں گیا تھا اور تقریر کر کے جیسے ہی میں وہاں سے نکلا ہوں آدھا گھنٹے کے بعد فون آیا کہ یہاں بہت بڑا حادثہ ہو گیا. اس پروگرام سے تقریباً 4-5 کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں تھا. اس گاؤں کا نام تھا ناروڈی. اس گاؤں کا ایک نوجوان بالکل ینگ 20-22 سال کا نوجوان لڑکا, وہ لڑکا پروگرام میں آیا تھا اور بعد میں جب فوٹو میں نے دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ وہ لڑکا مجھ سے ملنے بھی آیا تھا. تقریر کے بعد میں اسٹیج سے اترا, مصافحہ بھی اس نے کیا تھا. وہ بائک سے آیا تھا پروگرام میں اور پروگرام ختم ہونے کے بعد جب وہ لڑکا واپس جانے لگا تو مین روڈ سے جب وہ مڑنے لگا ہے, ٹرن کرنے لگا ہے, اس نے سوچا کہ رات کا سمے ہے, انڈیکیٹر جلانے کی کیا ضرورت ہے. اس نے ڈائریکٹ گاڑی کو موڑا ہے. انڈیکیٹر کا اس نے کوئی اشارہ نہیں دیا. پیچھے سے پک اپ نے اس کو ٹکر ماری ہے اور اتنی زوردار ٹکر ماری. پک اپ اپنے آپ میں ایک بھاری گاڑی ہوتی ہے, اس کی بائک میں جا کے وہ پک اپ لڑی ہے. وہ لڑکا آن دا اسپاٹ انتقال کر گیا. چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں اس کے. اس کی بیوی نے نہیں سوچا ہوگا کہ ہمارا شوہر جلسے میں جا رہا ہے, واپس نہیں آ پائے گا, اس کا جنازہ آئے گا, اس کی لاش آئے گی. اس کے ماں باپ نے نہیں سوچا تھا کہ ہمارا بچہ کچھ دیر کے بعد ہم سے جدا ہو جائے. مگر یہی کڑوی سچائی ہے میرے پیارے ساتھیوں, موت آتی ہے اور ہماری ہستی کھیلتی زندگی کو اداسی اور غم میں بدل دیتی ہے. اور یہ موت کب آئے گی ہم نہیں جانتے. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں, اللہ تعالی ہمیں ایک اور رمضان دے رہا ہے. یقین مانو اگر واقعی میں ہم نے رمضان کو رمضان کی طرح گزار لیا, اس کا حق ادا کر لیا, اس کو عبادتوں سے معمور کر لیا, اس میں روزے رکھے, اس میں تراویح پڑھی, اس میں قرآن پڑھا, اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا, تو ہم ان لوگوں سے بہتر ثابت ہوں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے, اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا درجہ اور مقام انشاءاللہ اونچا ہوگا, کیونکہ ہمیں زندگی میں ایک رمضان اور مل رہا ہے. نبی اکرم کے دور میں ایک ہی علاقے کے 2 لوگ ایمان لاتے ہیں, دونوں ساتھ میں اسلام لاتے ہیں, دونوں ساتھ میں کلمہ پڑھتے ہیں. دونوں میں سے ایک انسان دین کے معاملے میں زیادہ محنتی ہوتا ہے, زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, زیادہ فرتیلا ہوتا ہے. دوسرا بھی دیندار ہے لیکن کم ہے, اپنے بھائی کی طرح زیادہ ایکٹیو نہیں ہے, زیادہ محنتی نہیں ہے. جو بھائی زیادہ محنت کرتا تھا, زیادہ ایکٹیو تھا, وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے. دوسرا بھائی جو اتنا زیادہ محنتی نہیں تھا, 1 سال کے بعد وہ اپنی نیچرل موت سے انتقال کرتا ہے, وہ شہید نہیں ہوتا ہے, وہ طبعی طریقے سے نیچرل طریقے سے مر جاتا ہے. دونوں بھائیوں کا انتقال ہو گیا, ایک اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور 1 سال کے بعد دوسرا بھائی نارمل طریقے سے اللہ کو پیارا ہو گیا, انتقال ہو گیا. اب ذرا غور سے سنیے گا, حدیث کے جو راوی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ, یہ وہ صحابی ہیں جو 10 صحابہ کرام جن کو نبی نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے, جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے, ان میں سے ایک ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, وہ حدیث کے راوی ہیں. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں. اتنے میں جنت میں سے ایک آنے والا آیا, یعنی فرشتہ آیا, اور اس نے ان 2 بھائیوں میں جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا اس کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی, اور اس کے بعد جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا, جو محنتی لڑکا تھا, جو محنتی انسان تھا, اس کو اس کے بعد جنت میں جانے کی اجازت دی. پہلے وہ جنت میں گیا جس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا تھا, اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اور محنتی تھا, زیادہ ایکٹیو تھا, وہ بعد میں جنت میں گیا.
اور پھر فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا فَإِنَّكَ لَمْ يَأْنِ لَكَ بَعْدُ، ابھی تیرے جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ کہتے ہیں میری نیند کھل گئی۔ صبح میں نے یہ خواب جب صحابہ کو بتایا، لوگوں کو بتایا، تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسے سمبھو ہے، یہ کیسے پاسبل ہے۔ ایک انسان دین کے کام میں آگے آگے رہتا تھا، محنت کرتا تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو اتنا زیادہ محنت نہیں کرتا تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ جب یہ بات اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کس بات پر تمہیں حیرت ہو رہی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، جس کا انتقال بعد میں ہوا وہ پہلے جنت میں کیسے چلا گیا، یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اور دین کے کام میں زیادہ محنت کرنے والا بعد میں، اور وہ انسان پہلے جنت میں چلا گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا سنو، الیس قد مکث بعدہ سنۃ، جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا کیا اس کو 1 سال اور زیادہ نہیں ملا زندگی میں؟ صحابہ نے کہا 1 سال اس کو زیادہ ملا۔ الیس قد ادرک رمضان، کیا اس کو زندگی میں 1 رمضان اور زیادہ نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے نبی، اس کو 1 رمضان اور زیادہ ملا۔ وصلی فی سنۃ من السجدۃ کذا وکذا، اور سال بھر میں اس نے اتنی زیادہ نمازیں اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہاں اللہ کے نبی، اس نے 1 سال کی زیادہ نمازیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین الارض والسماء، دونوں کے مقام و مرتبے کے بیچ میں اتنی ہی دوری ہے جتنی زمین اور آسمان کے بیچ میں دوری ہے۔ اللہ اکبر۔ 1 سال بعد مرنے والا انسان اپنے بھائی سے مقام و مرتبے میں اتنا دور ہے، اتنا بڑا اس کا مقام ہے جتنا زمین و آسمان کے بیچ کا فاصلہ اور گیپنگ ہے۔ میرے پیارے ساتھی، ہم اور آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں میرے ساتھی، ہمیں زندگی میں 1 رمضان اور ملنے جا رہا ہے۔ دعا کیجئے، اور صحابہ بھی یہ دعا کرتے تھے، اللہم سلم لنا، اللہم سلمنا لرمضان، اے اللہ تو رمضان تک ہم کو سلامت رکھ، وسلم لنا رمضان، اور رمضان کو سلامتی والا ہمارے لیے بنا دے، وتسلمہ منا متقبلا، اور رمضان میں ہم جو عبادت کریں اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ یہ صحابہ کی دعا تھی، یہ تابعین کی دعا تھی۔ میرے ساتھیوں آؤ دعا کریں ہم، اللہ تعالی ہم کو صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رمضان کے مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے بیچ بیچ میں ماحول میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں سے کچھ شور ہونے لگتا ہے، کوئی آواز آنے لگتی ہے۔ آپ سکون سے تقریر سنیں، میں بہت لمبی تقریر آج کر نہیں پاؤں گا، میرے پاس ٹائم بھی کم ہے، آخر میں چندہ بھی کرنا ہے۔ آپ سکون سے سنیں، انشاءاللہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان ہوں گی بہت اہم باتیں اور کام کی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ مجلس کا جو وقار ہے، سکون ہے، آپ بہت سیریس ہو کے سن رہے ہیں، اس کو باقی رکھیے۔ میرے بھائیوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی تھی وہ سورہ نساء کی آیت تھی۔ سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ایک وعدہ کیا ہے، ذرا اس وعدے کو دیکھیے اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو گے بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم باقی کے گناہوں کو تو ایسے ہی معاف کر دیں گے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تم کو بہترین جگہ میں داخل کریں گے، جنت میں داخل کریں گے، ہم تم کو جنتی بنا دیں گے اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟
ابھی رک جائیے. کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہم ابھی آپ کو سمجھائیں گے. آئیے ایک اور آیت دیکھتے ہیں, قرآن کے 27ویں پارے کی سورہ نجم کی آیت. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اور گندے کاموں سے بچتے ہیں, جو زنا سے بچتے ہیں, جو بدکاری سے بچتے ہیں, جو فحش کاموں سے, ولگر کاموں سے, اشلیل کاموں سے بچتے ہیں. الا اللمم, ہاں اگر کبھی پیر پھسل جائے, کبھی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو الگ بات ہے انسان ہونے کے ناطے, لیکن اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. اللہ فرماتا ہے وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اللہ کے نیک بندے. ان ربک واسع المغفرہ, بے شک تمہارا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. هو عالم بکم اذ انشاکم من الارض, اللہ تو تمہیں تب سے جانتا ہے جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. تمہارے باپ آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, اور اللہ تعالیٰ تو تم کو تب بھی جانتا تھا جب تم ماں کے پیٹ میں تھے, ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ماں کے پیٹ میں تھے تم کو ڈاکٹر بھی دیکھنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کراتا تھا. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تمہارے مومنٹ کو دیکھتا تھا, تمہارے زندگی کو دیکھتا تھا ڈاکٹر. وہاں ماں کے پیٹ میں بھی تم کو اگر کوئی جانتا تھا تو اللہ جانتا. اے انسانوں, اپنی اوقات سے زیادہ اچھل کود مت مچاؤ. تمہارا اللہ تم کو تب سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے. فلا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو زیادہ پاک صاف بننے کی کوشش نہ کرو. اللہ تمہاری ایک ایک کمزوری کو جانتا ہے, ایک ایک گناہ کو جانتا ہے. هو اعلم بمن اتقى, اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے, کون متقی ہے, کون پرہیزگار ہے. دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی, ایک سورہ نجم کی آیت پڑھی اور ایک سورہ نساء کی آیت پڑھی. ان دونوں آیتوں میں کامن بات کیا ملی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو نوٹ کر لیجئے کہ کبیرہ گناہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن کو شریعت میں, جن کے کرنے والے کے اوپر جہنم کی وعید سنائی گئی, جس کے کرنے والے پر قرآن میں یا اللہ کے رسول کی حدیثوں میں کہا گیا ہو کہ اگر یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے, وہ کبیرہ گناہ ہے. یا اس کام پر عذاب کی وعید آئی ہو کہ عذاب ملے گا تم کو, یا اس کام کے کرنے والے پر شریعت میں حد جاری کی گئی ہو. مثال کے طور پہ زنا ہے, اگر کنوارا لڑکا لڑکی زنا کرے گا 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر سے نکالا جائے گا. شادی شدہ اگر زنا کرے گا اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا. چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو جس گناہ پر شریعت میں حد جاری کی گئی ہو, سزا مقرر کی گئی ہو, وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو جس گناہ پر عذاب کی یا جہنم کی وعید سنائی گئی ہو, یا جس گناہ پر شریعت میں حد جاری کی گئی ہو, اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو باقی گناہوں کو ہم آٹومیٹک معاف کر دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ ہے؟ بہت سارے ایسے گناہ ہیں, اور 1-1.5 گھنٹے کی 1.25 گھنٹے کی تقریر میں ان سارے گناہوں کو آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا. علماء نے موٹی موٹی کتابیں لکھی, کبھی موقع ملے تو پڑھو میرے پیارے ساتھیوں. اگر فیس بک سے اور انسٹاگرام سے اور سوشل میڈیا پر واہیات چیزوں کو دیکھنے سے اگر موقع ملے تو کم سے کم کچھ مطالعہ کر لو, کچھ اسٹڈی کر لو, کچھ پڑھ لو. اور یہ تو ہمارے
بڑے کام کی چیزیں اور ہماری آخرت کی نجات اس سے جڑی ہے کہ ہم جانیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہے، تاکہ ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا لیں۔ تو سارے گناہوں کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، چند موٹی موٹی چیزوں کو، چند اہم چیزوں کو جن کو شریعت میں کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، آج کی تقریر میں بیان کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت لے لوں گا۔ سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ، اکبر الکبائر کون سا گناہ ہے؟ چلو بھائی جمال پور والوں، چلو آپ کا ایک انٹرویو لے لیتے ہیں، بتاؤ کون سا گناہ ہے؟ شرک کرنا۔ اکبر الکبائر، تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ کیا مطلب اللہ کے ساتھ شرک کرنا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے دینا۔ جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا جائز ہے، وہ کام کسی اور کے لیے کرنا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے جانور ذبح کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ میری بگڑی بنا دے گا، یہ میری بیماری دور کر دے گا، یہ میری تکلیف دور کر دے گا، یہ میرا دکھ دور کر دے گا، یہ شرک ہے۔ اور یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے؟ آئیے قرآن کھولتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک سے چھوٹے جو گناہ ہیں، شرک سے کمتر جو گناہ ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کیا معاف ہو جائیں گے، شرک معاف ہونے والا نہیں ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور شرک کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ کیا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اتنا خطرناک گناہ ہے شرک کرنا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر ہمارے یہ 18 نبیوں نے بھی اگر شرک کیا ہوتا، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی ہوتی۔ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے حبیب، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کے بھی تمام کے تمام عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے ساتھیوں۔ آج میں اس علاقے میں بیٹھا ہوں اور خوشی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں آپ کو شرک کے اڈے بہت کم ملیں گے، نہ کے برابر ملیں گے۔ ایک بڑی تعداد ہمارے ان بھائیوں کی ہے جو قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، جو شرک و بدعت سے دور رہتے ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے اور بہت خوش قسمتی کی بات ہے میرے ساتھ۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میرے پاس ایسے بھی فون آتے ہیں کہ مولانا صاحب میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، میرے گھر سے قریب میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں صحیح طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ مسجدیں ہیں، سنت کے خلاف نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد کے اندر قبر ہے۔